وزیر اعظم کا مودی کے خلاف سفارتی مہم کا دوسرا راؤنڈ. شہباز شریف آج سعودی عرب کا اہم دورہ کریں گے. مکہ مکرمہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہے. وزیر اعظم بھارت سے کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کریں گے. ملاقات میں اہم سیکٹرز میں سرمایہ کاری سے متعلق بات چیت ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف عید الاضحیٰ بھی سعودی عرب میں منائیں گے. فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے. اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر ہی تیزی کا رجحان. 100 انڈیکس 1,21,900 سے زائد کی سطح پر پہنچ گیا. اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ کی بلند ترین سطح 1,22,281 تک ریکارڈ کی گئی. اس وقت انڈیکس 1,21,563 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے. امریکہ غزہ جنگ بندی میں رکاوٹ بن گیا. سلامتی کونسل میں مستقل جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی گئی. 14 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والوں میں پاکستان بھی شامل تھا. امریکہ کی نائب سفیر ڈروتھی شیا نے کہا کہ امریکی مخالفت پر کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے. حماس کو دوبارہ خطرہ بننے سے روکنا اسرائیل کا حق ہے. اسرائیل کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز قبول نہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات. سندھ میں کرکٹ کے فروغ اور اسٹیڈیمز کی بحالی پر مشاورت. نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد کی عالمی معیار کے مطابق اپ گریڈیشن کا فیصلہ. پی سی بی کی ٹیم آئندہ ہفتے اسٹیڈیم کا دورہ کرے گی اور تمام تر سہولتوں کا جائزہ لے گی. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ نیاز اسٹیڈیم میں سہولتوں کو مل کر بہتر بنائیں گے. خیبر پختونخوا کو بلوچستان سے ملانے والی دوماندہ ہائی وے پر نجی کمپنی کے 11 ملازمین اغوا. پولیس نے 6 ملازمین بازیاب کرا لیے. 5 ملازمین کو گاڑیوں سمیت اپنے ساتھ لے گئے. ملازمین اسلام آباد سے باراستہ ڈی آئی خان کوئٹہ جا رہے تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ 3 گاڑیوں میں مجموعی طور پر 13 ملازمین سفر کر رہے تھے. پولیس کا سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن جاری. 16 سہولت کار گرفتار. اور حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا. ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی روح پرور صدائیں. لاکھوں عازمین حج منی میں عبادت میں مصروف. عازمین دوپہر تک میدان عرفات میں جمع ہوں گے. مسجد نمرہ میں خطبہ حج ہوگا. خطبہ حج امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ دیں گے. خطبہ دنیا کی 34 زبانوں میں براہ راست نشر ہوگا. نماز ظہر اور عصر اکٹھی ادا کی جائیں گی. حجاج اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے. غروب آفتاب کے ساتھ ہی نماز مغرب ادا کیے بغیر مزدلفہ روانہ ہوں گے. مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی. پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھنے کا مشن. بلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت پارلیمانی وفد کا دورہ واشنگٹن. متعدد رہنماؤں سے ملاقاتیں. دورے کے مقاصد اور پائیدار امن سے متعلق پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا. بلاول بھٹو نے سیز فائر میں کردار ادا کرنے پر امریکی قیادت کی کاوشوں کو سراہا. بلاول بھٹو امریکی کانگریس میں پاکستان کاکس کے شریک چیئرمین ارکان سے ملاقات کریں گے. متعدد کانگریس ارکان اور امریکی سینیٹر سے بھی ملیں گے. پاکستانی کمیونٹی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس وقت کسی ذاتی مقصد کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے. ہماری یہ جدوجہد ملک کے لیے ہے. ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں. ہمیں اس جدوجہد میں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. ہم نہ کسی سیاسی جماعت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، نہ کسی ذاتی مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم ایک طرف سے اپنا ملک کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور اس سے بھر کر ہم امن کے پیغام لے کر آئے ہیں اور امن کے جدوجہد کر رہے ہیں. اور اس جدوجہد میں آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ہماری کنیکٹک ایکشنز کی تعریف ہو رہی ہے اور انڈیا کا جو نیو نارمل ہے وہ دفن ہو گیا. انڈیا کی ہیجمنی دنیا دیکھ لی کہ ہوا میں اڑ گئی اور انڈیا میں کافی آپ نے دیکھا کہ اس کا ماتم ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کی آؤٹ ریچ بہت الحمدللہ کامیاب نکلی. کچھ ممالک ہیں جن کی عوام نے اتنا زیادہ خوشیاں منائی ہیں. ویسے تو پورے مسلم امہ میں منائی گئی ہیں لیکن ٹرکی اور آذربائیجان میں تو لوگ سڑکوں میں نکل آئے. بھارتی سفارتی مشن بھی رافیل کی طرح فیل. اسحاق ڈار نے پوسٹ مارٹم کر دیا. پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستانی سفارتی مشنز کامیاب، بھارتی مشنز ناکامی سے دوچار ہیں. ہماری سفارتی کامیابی پر دہلی میں ماتم ہو رہا ہے.
اب ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حادثے کے لیے بھارت گئے۔ نئی دہلی میں عباس عراقچی سے نامناسب رویہ اختیار کیا گیا۔ پاکستان نے 3 نہیں 4 رافیل طیارے مار گرائے ہیں۔ خطے میں بالادستی کے بھارتی دعوے ہوا میں اڑ گئے۔ مزید کہا کہ بیجنگ میں افریقی مذاکرات ہوئے ہیں۔ پاک افغان ازبکستان ریل منصوبے پر بھی بات ہوئی۔ چین یہ منصوبہ سی پیک میں شامل کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کے بڑے فیصلے، آئندہ مالی سال کے معاشی اہداف اور ترقیاتی پلان کی منظوری۔ 1000 ارب روپے کا وفاقی ترقیاتی بجٹ مختص، آئندہ مالی سال کے لیے 4.2% معاشی شرح نمو کی منظوری۔ ذرائع پلاننگ کمیشن کے مطابق بلوچستان میں N25 کے لیے بجٹ میں کٹوتی، 120 ارب کے بجائے 100 ارب روپے کا پیکج منظور۔ کونسل کی برآمدات کا ہدف $35 ارب مقرر کرنے کی منظوری۔ اجلاس میں وفاق کے نمائندوں اور 4 وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گھنڈا پور کی اجلاس کے دوران ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کے بڑے فیصلے، آئندہ مالی سال کے معاشی اہداف اور ترقیاتی پلان کی منظوری۔ 1000 ارب روپے کا وفاقی ترقیاتی بجٹ مختص، آئندہ مالی سال کے لیے 4.2% معاشی شرح نمو کی منظوری۔ ذرائع پلاننگ کمیشن کے مطابق بلوچستان میں N25 کے لیے بجٹ میں کٹوتی، 120 ارب کے بجائے 100 ارب روپے کا پیکج منظور۔ کونسل کی برآمدات کا ہدف $35 ارب مقرر کرنے کی منظوری۔ اجلاس میں وفاق کے نمائندوں اور 4 وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گھنڈا پور کی اجلاس کے دوران ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا خیبر پختونخوا کے حقوق ملنے کا اعتراف، کہا کہ ہمارے حقوق ملنے کے بعد وفاق اور صوبے دونوں کا فائدہ ہوگا۔ اگست میں NFC وارڈ کے لیے اجلاس بلانے کا فیصلہ ہوا، 1.25 سال میں صوبے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ مزید کہا کہ بانی PTI سے ملاقات کروانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بانی پر کوئی کیس نہیں، عدالتیں آزاد ہوں گی تو وہ رہا ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے MQM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کی زیر قیادت متحدہ وفد کی ملاقات، وفاقی بجٹ پر مشاورت، تجاویز وزیر اعظم کو پیش کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف K4 پروجیکٹ اور حیدرآباد پیکج کے حوالے سے کام کی رفتار تیز کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ IMF کی شرائط کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے، ملازمتیں ملیں گی، نہ بجلی گیس پر سبسڈی۔ وفاقی اور صوبائی بجٹ میں طے شدہ شرائط پر عمل درآمد کا مطالبہ، صوبائی حکومتیں بجلی گیس پر سبسڈی نہیں دیں گی۔ صوبائی حکومتوں کو نئی ملازمتوں پر پابندی عائد کرنا ہوگی، صوبائی حکومتوں کے اخراجات کم کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے، نئے کاروبار کے لیے آسانی اور رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا، پارلیمانی سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر بجٹ صوبائی اسمبلی سے منظور کروانا ہوگا۔ صوبے وفاقی حکومت کی معاشی اہداف کی مخالفت نہیں کریں گے، صوبائی حکومتوں کو اکاؤنٹس کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کرنا ہوگا۔